ایک شخص کراچی سے لاہور 10 دن کے لیے جا رہا ہے، تو وہ نماز قصر ادا کرے گا یا مکمل؟ تو اس حوالے سے مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جب انسان شرعی مسافر بن جائے تو اب اس پر نماز قصر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ اب شرعی مسافر کب بنتا ہے؟ شرعی مسافر انسان تب بنتا ہے کہ جب اپنے شہر سے جس جگہ جا رہا ہے وہاں جو اس کی مسافت ہے وہ 92 یا 92 کلومیٹر سے زیادہ اس کا سفر بنتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے۔ لہٰذا چونکہ کراچی سے لاہور کی جو مسافت ہے وہ تقریباً 1250 کلومیٹر بنتی ہے، تو لہٰذا جو شخص لاہور جانے کے ارادے سے کراچی سے نکلے گا تو وہ شرعی مسافر بن جائے گا۔ اب جیسے ہی کراچی کی آبادی سے نکلے گا اب جو نماز ادا کرے گا تو وہ قصر ادا کرے گا۔ اسی طرح سے دوران سفر بھی جو نمازیں ادا کرتا رہے گا وہ قصر ادا کرے گا، اور لاہور میں پہنچ کر بھی وہ نمازیں قصر ادا کرے گا، چونکہ لاہور اس کا وطن اصلی بھی نہیں ہے اور اس نے وطن اقامت کی بھی نیت لاہور میں نہیں کی، کیونکہ وطن اقامت اسی صورت میں بنتا ہے کہ جب کم سے کم 15 یا 15 سے زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر وہ وطن اقامت بنتا ہے۔ تو چونکہ اب لاہور نہ اس کا وطن اقامت ہے اور نہ وطن اصلی ہے، اس لیے اب لاہور میں پہنچ کر بھی یہ شخص نماز قصر ادا کرے گا۔ اب یہاں پر جو دوسرا سوال ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ قصر جو ہے وہ کس طرح سے ادا کی جائے گی، تو اور کن رکعتوں کے اندر یا کن نمازوں کے اندر قصر ہوتی ہے۔ تو یاد رہے کہ جو قصر ہے وہ 4 رکعت والی نمازوں کے اندر ہے، یعنی جو 4 رکعت والی فرائض نمازیں انہیں 2 ادا کرنا یہ قصر کہلاتا ہے، جیسے ظہر، عصر اور عشاء۔ ان کے اندر جو فرائض ہیں وہ 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے اور قصر کی نیت سے ان کو ادا کیا جائے گا۔ باقی سنت اور نوافل کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر اطمینان والی حالت ہو کہ بھاگم دوڑی والی یا کوئی گاڑی کے چھوٹنے کا کوئی خدشہ نہ ہو تو پھر سنتوں اور نوافل کو بھی ادا کیا جائے، اور اگر دوران سفر یہ ہے کہ سنت نوافل وغیرہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور جلد بازی ہے تو پھر ایسی صورت میں دوران سفر سنتوں اور نوافل کو چھوڑنے کا اختیار شریعت کی طرف سے انسان کو ملا ہے۔